اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک روز خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چند جوان ایک جگہ مجمع لگائے ہوئے ہیں اور ایک پہلوان اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک وزنی پتھر اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں سے فرمایا، مناسب سمجھو تو میں طاقتور کا تعین کر دوں۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا طاقتور ترین شخص وہ شخص ہے جو غصہ کی حالت میں خود پر قابو رکھ سکے۔ سلام و آفرین ہو اس شخص پر کہ جو غصے کے عالم میں خود کو سنبھالے اور بد زبانی نہ کرے۔ میرا پیغام تمام لوگوں سے یہ ہے، خصوصاً ماؤں، بہنوں اور بھائیوں سے، اگر جھگڑا ہو جائے، ایک برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ آگے سے خاموش ہو جائیں۔ مثلاً شوہر زوجہ کو کچھ کہہ رہا ہے تو زوجہ خاموش رہے، اور زوجہ کو کبھی غصہ آ گیا تو شوہر خاموش ہو جائے۔ اگر اس طرح آپ لوگوں نے کر لیا تو یقیناً گھر اور باہر کی لڑائی سے محفوظ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دوسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہد کی مکھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کچھ شہد تیار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصی حضرت علی علیہ السلام کو بھیج کر منگوا لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے فرمایا کہ تم تو تلخ اور کڑوے پھولوں اور گھاسوں پر بیٹھتی ہو۔ شہد کی مکھی نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ تم تلخ اور کڑوے پھولوں اور گھاسوں کا رس چوستی ہو، کس طرح یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ شہد کی مکھی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے ہمیں ایک ایسا ذکر یاد کروایا ہے کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے وہ تلخی حلاوت و شیرنی و مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ ذکر محمد و آل محمد پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اسی طرح زیارت جامع کبیرہ میں بھی امام ہادی علیہ السلام نے اسی طرح بیان کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کا اخلاق شیریں و مٹھاس میں تبدیل ہو جائے تو وہ ہمیشہ اس نورانی ذکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تلاوت کیا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔